اس پر کتابیں لکھی علماء نے، طبقات، جس میں راویوں کے طبقات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس ترتیب سے کتابیں لکھی. یا اسی طرح سے تاریخ، پہلے تاریخ کہا جاتا تھا راویوں کے حدیث یعنی ان کے حالات کو. اس پہ وفیات کتاب لکھی علماء نے، کون کب کس کی وفات ہوئی تاکہ معلوم پڑے اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کتب ستہ کے راویوں کے حالات جمع کیے، کسی نے صرف ثقہ راویوں کے حالات جمع کیے، کسی نے صرف ضعیف راویوں کے حالات جمع کیے، کسی نے مدلسین کے حالات جمع کیے، کسی نے ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جو شروع میں معتبر تھے لیکن بعد میں یادداشت خراب ہو گئی تھی، کسی نے سوالات جمع کیے کہ فلاں محدث سے سوال کیا گیا اس نے کیا جواب دیا، کسی نے راویوں کی کنیت کے اعتبار سے کتابیں جمع کی، جیسے ابو ہریرہ یا فلاں کنیت ہے کسی کی ابو عبد الرحمن، تو کون سی کنیت والا راوی، اس پہ کتابیں لکھی الکنا. یا کسی نے کوئی راوی لقب کی وجہ سے مشہور ہے، اس لقب پہ کتابیں لکھی کہ اس لقب کے کون کون ہیں یا کون سا لقب کس کا ہے. کسی نے نسب پہ کتابیں لکھی کہ کون ابن فلاں ہیں، کیونکہ عرب میں دادا کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، دادا کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. یا کسی امام شافعی ہے مثال کے طور پر، شافعی کون ہیں، ان کے پردادا ہیں، وہ اوپر والد صاحب نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو شافعی کہتے ہیں، وہ پردادا کی طرف نسبت ہے نا، پردادا کے دادا ان کے والد اوپر. کسی نے القاب، کسی نے انصاب نسب پہ کتابیں لکھی. کسی نے ایسے راوی کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی مبہم ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کسی اور روایت میں ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے. ایسی روایتیں جمع کر کے انہوں نے بتایا یہ آدمی یہاں پہ نام نہیں ہے وہاں نام ہے، یہ کتابیں جمع کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی اس کا نام لکھنے کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، جیسے سلام اور سلام، عقیل اور عقیل، الگ الگ بتا کہ یہ عقیل ہے یہ عقیل ہے، یہ دونوں الگ ہیں، تم ایک راوی مت سمجھو اس کو. کبھی ایسا ہوتا ہے راوی اور باپ کا نام ایک ہوتا ہے، دادا کا الگ ہوتا ہے. علماء نے کتابیں لکھی کہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ الگ ہیں، کنفیوز مت ہو جانا، یہ ضعیف ہے یہ معتبر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی نام کے اعتبار سے ایک ہی شخص ہوتا ہے، اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اس کی کئی کنیتیں ہوتی ہیں، کئی لقب ہوتے ہیں، وہ کئی ناموں سے پہچانا جاتا ہے. محدثین نے کتابیں لکھی، دیکھو یہ نام ہے، اس کے یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاکہ کسی کو بعد میں حدیث چیک کرنے میں کنفیوژن نہیں آئے. کتنا کام کیا ہے، کام نہیں کرتی عقل کی، کتنا حدیث کے راویوں پہ زندگی کپائی، وہ بھی ضعیف اور جھوٹے راویوں کے اوپر. کیوں؟ آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے بول دے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے، یا کوئی جھوٹی حدیث لا کے پیش کر دے، چیک کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کو؟ کئی آج غیر مسلم ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. اب اگر آدمی چیک کرنے کا ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہوتا، ایک آدمی نبی کے بارے میں شک کرنے لگ جاتا، کیونکہ ایسی عجیب و غریب حدیثیں ہیں کہ آپ کی عقل بھی کام نہیں کرے گی. میں بچپن میں بھی ایسا نہیں سوچا ہے، حدیث میں کیسا کیا آ گیا، کدو کو ذبح کیے بغیر مت کھاؤ، کیا حدیث ہے آپ بتائیے؟ ایسی حدیث ہے کہ اگر تم کو کسی یعنی پتھر سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جب تم زندوں سے مایوس ہو جاؤ تو مردوں کے پیچھے جاؤ، مردوں سے مدد مانگو. ایسی کئی حدیثیں جن کی کوئی اصل نہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں. اس کی تفصیل کسی اور حدیث میں درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے تھے اور علماء نے اس پہ کیا کام کیا ہے. کسی نے جو ہے بلدان پہ کتاب لکھی، علاقوں کے اوپر کتاب لکھی، تاکہ فلاں علاقے کا فلاں راوی، جیسے بخاری، تو بخارا کدھر ہے بتاؤ ہم کو، آج کدھر ملے گا، میپ میں ملے گا بخارا کہاں ہے، مارو کدھر ہے، ترمذ کدھر ہے، نوا کدھر ہے، تو وہ علاقے کون سا علاقہ کہاں ہے معلوم ہونا چاہیے. تو راوی اپنے علاقے سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو علاقوں پہ کتابیں لکھی کہ کون کون سے علاقے واقعی کہاں ہیں. جیسے آج سیریا بولتے ہیں لیکن دمشق کدھر ہے، خراسان کدھر ہے، آج ایران بول رہے ہیں اس کو. تو کئی نام بعد میں بدل جاتے ہیں، تو انہوں نے نام لکھا کہ فلاں کہاں پایا جاتا ہے، کون سے اس میں سے کون سے ایریا کے بازو ہے، کون سے ایریا کے نیچے ہے، کس کے اوپر ہے، برابر بتا دیا. ایسی کتابیں لکھی کیوں؟ تاکہ حدیث اور حدیث کے سلسلے میں جو معلومات چاہیے وہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہو. یہ راویوں کے بارے میں کتاب لکھی. اور آگے آئیے.